بجٹ تو ہمیشہ ہی جو ہے نمبرز کا گھورک دھندا ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ بجٹ پہ تو شروع سے ہی بہت کنٹروورسی آ گئی اور نظر آ رہا ہے کہ جو فگرز ہمیں بتائے جا رہے ہیں وہ شاید ہوا میں سے انہوں نے پلگ کر لیے ہیں، بنا لیے ہیں خود ہی، کیونکہ لاجک نہیں بنتی بہت سے فگرز کی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں. بہت سے اکانومسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے لاجکس دی ہیں وہ جڑتی نہیں ہیں. حفیظ پاشا صاحب بڑے نوٹڈ اکانومسٹ ہیں اور فارمر فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں. ان سے کل پروگرام میں میری بات ہو رہی تھی تو 3-4 ایشوز پر انہوں نے بڑی جو ہے قابل ذکر اور قابل غور باتیں کی. میں کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. بات ہو رہی تھی گروتھ ریٹ پہ. آپ نے پہلے سنی ہوگی بحث کہ 3 کوارٹرز پہلے میں ایوریج 1.7% گروتھ رہی اور پھر انہوں نے اینڈ میں کہا کہ جی پچھلے سال 2.76 کی گروتھ ہو گئی ہے، لیکن وہ تبھی ہوتی ہے کہ آخری کوارٹر میں اگر اچانک 5 سے بڑھ جائے، 3 میں اگر 1.7 ہے تو پھر آخری میں 5 کیسے بنے گی، کیونکہ 5 کے فگرز ابھی نہیں آئے ہوئے، وہ جون میں جا کے فائنلائز ہوں گے. سنیں اس پہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کیا کہتے ہیں اس ڈرامے کے اوپر. 6 سے 7% گروتھ ریٹ ہوتا تھا. پچھلے 5 سال میں گروتھ ریٹ ایوریج 1.5 اور اس سال بھی نیگیٹو منفی -1.5. تو گروتھ کہاں سے آئے گی بھائی؟ آپ کو پتا ہے اس سال گروتھ کہاں سے آئی ہے؟ بجلی کے سیکٹر سے. 28.8 گروتھ. اللہ بچائے کیسے آئی، میں مطمئن نہیں. یہ 28.8% بجلی کے سیکٹر میں ہونا یہ بالکل غیر ممکن سی بات ہے، جبکہ کنزمپشن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. 10% ریئل ٹرمز میں اضافہ ہے. سیکنڈ ہائیسٹ گروتھ ریٹ. پھر بات آ گئی زراعت پہ. حکومت نے خود کہا کہ جو سی میجر کراپس ہیں اس میں شوگر کین ہے، میز ہے، اس میں ویٹ ہے، اس میں کاٹن ہے، تباہی پھیری ہوئی. کاٹن کو 30% کم، یہ باقی جو ہیں یہ 13% سے زیادہ کم ہے. اب جو نیا ٹارگٹ دیا ہوا ہے یہ 4.5 کا ہے. لاسٹ ایئر 2% گروتھ شو کی گئی تھی جو 0.6%، یعنی کہ 75% ڈاؤن تھے ان کی ٹارگٹ سے نیچے. اور اس کو کیسے بھرتی کیا گیا کہ کہا جی لائف سٹاک بہت بڑھ گیا ہے، جو جانور، بھیڑ، بکریاں وغیرہ، اور اس کا استعمال کیلکولیشن میں جو 60% وزن ہوتا ہے ویٹیج کیلکولیشن کا وہ اس پہ دے دیا. وہ کسی نے گنا بھی نہیں، نہ گن سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جو ڈیٹا ہے لائف سٹاک کا یہ آخری سینسس 2016 میں ہوا تھا لائف سٹاک کا. ہم ہیں 2025 میں، تو خالی اسی پہ اندازے سے اپروکسیمیٹ کر کے ایڈ کرتے رہے ہیں. اب ذرا اس پہ سنیے حفیظ پاشا صاحب کیا کہتے ہیں. آپ کے سب سے بڑے جو آپ کے کراپس ہیں، فصلیں ہیں، 13.5% کمی آئی ہے ان میں. اب آپ سوچئے کہ کپاس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ 30% کم ہوئی ہے. اور اس پہ سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے ہمارے کسانوں کو گندم پر 34% کم ملے، اور اوور آل میجر کراپس میں کمبائنڈ آل دا 5 or 6 کراپس 21% کم ملے. ہمارا کسان تو بالکل لٹ گیا، ختم ہو گیا. آپ سرپلس کہہ رہے ہیں کہ جنریٹ ہوگا، کیسے جنریٹ ہوگا؟ اچھا یہی بات نہیں رک رہی. پھر بتایا گیا کہ جی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، جو بیک بون ہوتی ہے کسی بھی اکانومی کی، سب سے زیادہ بڑی فیکٹریز، بڑی انڈسٹریز جو جابس کریٹ کرتی ہیں، وہ گئی نیگیٹو 1.5 پہ. اور ہمیں بتایا گیا کہ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں وہ ماشاءاللہ 9% گرو کر گئی ہیں. بجلی سے تباہی پھری ہوئی ہے، ٹیکسز کے مارکیٹ میں لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن سڈنلی ایس ایم ایز 9% گروتھ اور لارج اسکیل انڈسٹری -1.5. اس پہ پاشا صاحب کیا کہتے ہیں؟ جو ہمارا صنعتی شعبے کے جو بڑے ادارے ہیں وہ تو منفی ہو گئے، اور چھوٹے چھوٹے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ماشاءاللہ بوم ہے وہاں. 8 سے 9% گروتھ ریٹ. ایک زمانے میں بڑے مشکل سے لائف سٹاک سیکٹر کی گروتھ ریٹ 3.6 3.7% ہوتی تھی. اب جانور بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئے، 4.5% سالانہ ہم پہنچ گئے ہیں. اور سلاٹرنگ کی گروتھ ریٹ 6.5%. یعنی کہ لوگ اب ویجیٹیبلز نہیں کھا رہے ہیں، لوگ اب گوشت کھا رہے ہیں. یہ ویسے ایگریکلچر والا شارٹ تھا جو اب چل گیا ہے. اینی وے سینٹرل بینک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. 24,500 کا منافع دیا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، اور وہ اس لیے دیا تھا کہ اس پر انٹرسٹ 22% پہ تھا، پھر اب تو خیر 11 پہ آ گیا ہے. تو اسٹیٹ بینک سے روپیہ لے کے لون دیتے تھے کمرشل بینکس، گورنمنٹ ان سے لون لیتی تھی، تو بہت منافع تھا.
اب 22 سے 11% آ گیا. جو آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی رپورٹس ہیں, آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اب اگلے سال میں آپ کا منافع جو ہے وہ ایکچولی آدھا ہوگا, کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بھی آدھا ہو گیا ہے سب کچھ. انہوں نے ابھی بھی اس کو 24,500 بلین رکھا ہوا ہے. ذرا سن لیں اس پہ پاشا صاحب کیا کہتے ہیں. سینٹرل بینک نے 2,500 ارب پروفٹ دیے, اور وہ اس کی وجہ یہ تھی یقیناً کہ جو بینکس کو لون دیتے ہیں گورنمنٹ کے بانڈز خریدنے کے لیے, وہ انٹرسٹ ریٹ ایک وقت 22% پہ تھا تو اسٹیٹ بینک نے بڑے پروفٹس بنائے. اب جو ہے انٹرسٹ ریٹ 11% پہ گر چکا ہے, 22 سے آدھا ہو گیا. مگر اس آنے والے سال میں اسٹیٹ بینک کی پروفٹس کتنی رکھی گئی ہیں؟ وہی 2,500 ارب. آپ 2,500 ارب کہاں سے اٹھائیں گے اسٹیٹ بینک؟ کیسے اٹھائے گے 2,500 ارب؟ اور یہ چیز یہاں نہیں رکتی. انہوں نے کہا کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ 6% بڑی ہے. سیمنٹ کی جو کھپت ہے وہ کم ہوئی پچھلے سال پہلے سے. سیمنٹ کم بکا, بجری کم بکی, سٹیل کم بکی, اور کنسٹرکشن انڈسٹری ماشاءاللہ بوم کر گئی ہے. یہ تمام جو تضادات بتائے ہیں وہ اس لیے بتائے ہیں کہ کوئی فگر سے نہیں ملتا, اور لگتا یہ ہے کہ ٹپکل اکاؤنٹنگ ایکسرسائز ہوئی ہے جس میں آپ اپنے فگرز بنا لیں اور جو آپ کو فگرز چاہیے وہ آپ کر لیں.